ایسی ایسی مائیں، ایسی ایسی بہنیں، ایسی ایسی بیٹیاں، آپ ان سے درد بھرے واقعات سن کے دیکھیں، لگتا نہیں کہ ان کا شوہر بھی کوئی مسلمان انسان ہے۔ ایسی درد بھری داستانیں، کتنی ہی پڑھی لکھی خواتین، ہائیلی کوالیفائڈ، وہ اپنے گھر کے اندر مار پٹائی برداشت کر رہی ہیں، ان کے چہروں پہ نشان پڑے ہوتے ہیں کہ ایسے بھی خاوند ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے جسموں کے اوپر تیزاب چھڑک کے نہ جانے اپنی محرومیوں کا بدلہ اس پرائی خاتون سے جو اس کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی کس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کیوں یاد نہیں رہتا کہ مسلمان ہیں، اللہ کے پیغمبر سے تعلق کی کچھ تو لاج رکھ لے۔ ایسے گھر بسائے جاتے ہیں، ایسے گھروں کی آباد کاری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی پاکیزہ اور خوبصورت عظیم ترین زندگی کا چوتھا پہلو اور ازدواجی زندگی کا چوتھا اصول آپ کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے حوالے سے صحیح ترین احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود اپنے گھر کو پراپر وقت دیتے تھے۔ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، پاس بیٹھ کر بھی دور ہیں، قریب رہ کر بھی دور ہیں۔ شوہر نامدار اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں اور بیوی اپنے فیس بک کے پیج پہ، بچے اپنی دنیا میں مست، سمندر پار کی خبریں آپ کی جیب میں، اور بیوی کی راتیں کیسے کٹ رہی ہیں اس سے بے خبر۔ یہ کوئی جینے کا انداز ہے؟ یہ تو اس مغربی تہذیب کی دین ہے جو اپنی 13 سال کی بچی کو یہ کہہ کے جاب پہ بھیج دیتے ہیں، ہم نے جتنا تجھے پالنا تھا پال لیا، اب تو جانے، تیری زندگی جانے۔ اور وہ 13 سال کی بچی جب جوان ہو جاتی ہے، شادی کے بعد کے مرحلے گزارتی ہے، اپنے پسند کا لڑکا تلاش کر لیتی ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ماں اور باپ جس نے 13 سال کی زندگی میں اس جوان بیٹی کو گھر سے فارغ کر دیا تھا، خود کماؤ اور خود کھاؤ، اب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں۔ جو خاندانی نظام سے محروم لوگ ہیں، انہوں نے دل لگانے کے لیے یہ چیزیں ایجاد کی کہ ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، چلیں اس پہ کو دل لگی کر لیں، وہ اپنے فلیٹ میں، وہ اپنے فلیٹ میں، وہ اپنے فلیٹ میں، وہ اپنے فلیٹ میں 40 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے الیکس لیک ہی نہیں ہے، تعارف و سلام دعائی نہیں ہے۔ اس کی باقیات ہمارے کلچر میں یہاں تک آئیں، مجھے لاہور، اسلام آباد، کراچی کے کتنے ہی دوستوں نے بتایا، ہمسائے کے جنازے اٹھ گئے اور اگلے دن وہ صاحب پوچھتے ہیں اچھا کون فوت ہوا تھا؟ اسے آپ ترقی سمجھتے ہیں؟ اسے آپ عروج سمجھتے ہیں؟ اسے آپ ٹیکنالوجی کا اوج کمال سمجھتے ہیں؟ یہ تو وہ منفی پہلو ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ استعمال کیجئے فیس بک، ہماری ضرورت ہے، اللہ کے فضل سے ہم خود استعمال کرتے ہیں دین کے لیے، بلکہ میں تو پہلے استعمال کرتا تک نہیں تھا۔ دوستوں نے کہا نہیں، یہاں پہ بڑی دین کے خلاف پروپیگنڈا کا محاذ ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ اسی وجہ سے پھر دوست احباب نے فیس بک پیجز بنائے، واٹس ایپ کے گروپ بنائے کہ دین کی باتیں ان آلات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ضرورت کی حد تک رہنا چاہیے، ان کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے اجنبی ہو کے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو دیکھیے،
پھر کبھی ہمارے پاس یہ بہانے ہوتے ہیں، مصروف بہت ہوں۔ جو دیندار لوگ ہیں ان کے پاس یہ بہانہ، دین کے کام بڑے ہیں۔ جو تنظیمی اور تحریکی لوگ ہیں ان کے پاس یہ بہانہ، تنظیمی مصروفیات بہت ہے۔ آپ سے زیادہ مصروف انسان کون ہوگا؟ جبریل امین کے ساتھ تعلق ہے، وہی لے کے اتر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ راتوں کو کھڑے ہو کے رب کے سامنے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کے منظر پیش ہو رہے ہیں۔ پاؤں میں سوجن پڑ رہی ہے، پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جواب دے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنگیں بھی ہیں، میدان جہاد بھی ہے، سفر بھی ہے، بدر و احد کے، حنین و تبوک کے، فتح مکہ کے، مارکے اور لمبے لمبے سفر بھی ہیں۔ اس کے باوجود جناب ابن عباس گھر کے بیدی آپ کے کزن ہیں، رشتہ دار لگتے ہیں۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر کا معمول تھا، جس دن آپ کا یہ معمول نہ ہو۔ فجر کی نماز پڑھتے، اذکار کرتے، اذکار سے فارغ ہو کے سیدھا اپنے ایک ایک گھر میں چکر لگا کے حال احوال پوچھا کرتے تھے، روزانہ کا معمول۔ 9 ازواج مطہرات ہیں، 9 ہماری مائیں ہیں، اور ان سے خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ اور ہماری ماں کیا شہادت دیتی ہیں، دیگر احادیث کیا شہادت دیتی ہیں؟ قل یوم الا وکان يدخل على نسائه بعد العصر۔ ایک اور حدیث یہاں تک شہادت دیتی ہے کہ عصر کے نماز کے بعد شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس میں آپ نے نعرہ کیا ہو۔ عصر کی نماز کے بعد دوبارہ ازواج مطہرات کے پاس چکر لگاتے تھے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت حال احوال خیریت پوچھتے، عصر کے بعد کچھ زیادہ وقت دے کے پاس بیٹھتے، خیر خیریت ضروریات دریافت کرتے ہوں گے، اور رات وہاں گزارتے جہاں عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق جس ہماری ماں کی قسمت میں یہ سعادت ہوتی، وہاں آپ رات گزارتے۔